ثواب پانے کے لیے مسجد میں جاتے رہیں، اس لیے کہ 5 وقت کی نماز ہر مسلمان عاقل بالغ مرد و عورت پر فرض ہے، لہذا مردوں کو مسجد میں جانا ضروری ہے۔ اللہ کے حبیب حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب نماز کا وقت آ جائے لہذا جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، یہ تمہارے لیے بہت ضروری ہے۔ قرآن کریم میں مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے جماعت کی طرف اشارہ فرمایا، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی یہاں جماعت کی طرف اشارہ ہے۔ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج کل ہمارے گاؤں میں، چاہے یہاں ہو چاہے بہت سارے گاؤں میں نے دیکھا، جماعت کے لیے لوگ حاضر نہیں ہوتے، مشکل سے 1-2 صف ہوتی ہے، بیچارے بوڑھے حضرات بزرگ حضرات پہلی صف میں ہوتے ہیں، جوان کہاں رہتے ہیں؟ جوان مسجدوں میں نظر نہیں آتے، کب آتے؟ جمعہ آئیں گے، عید بقرعید میں آئیں گے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر صرف جمعہ فرض ہے اور عید فرض ہے، اور عید کے لیے تو اتنی بھیڑ ہوتی ہے، جبکہ عید کی نماز واجب ہے، عید کی نماز واجب ہے، اس سے بھی اونچا درجہ فرض کا، عید کی نماز سے زیادہ اونچا درجہ فرض کا ہے۔ فجر کی نماز فرض ہے، ظہر کی نماز فرض ہے، عصر کی نماز فرض ہے، مغرب کی نماز فرض ہے، عشاء کی نماز فرض ہے، یہ 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ فجر کی نماز کے لیے کتنے لوگ آتے ہیں؟ مشکل سے 4-5 لوگ، 8-10 لوگ رہتے ہیں، ایک صف بھی پوری نہیں ہوتی ہے۔ تو یہاں بھی ہم کوتاہی کر رہے ہیں، جو کہ اصل عبادت ہمارے لیے وہ لازم ہے، فرض ہے، اس کو تو کرنا ہی ہے، اور باقی زندگی کے دوسرے کاموں کو ہم عبادت اس وقت بنا سکتے ہیں جبکہ یہ جو فرض عبادت ہے اس کو صحیح طریقے سے پورا کرتے رہیں۔ آج میں آپ کو یہ بھی کہنا چاہوں گا، آج آپ سے وعدہ لینا چاہوں گا، وعدہ کریں گے؟ وعدہ کریں گے انشاءاللہ۔ شاید آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یار جانے والے چلے گئے، ہم بیٹھے ہم پھنس گئے، ایسا تو نہیں؟ بہت سارے لوگ چلے گئے اور ہم لوگ بیٹھے اور پھنس گئے، وعدہ کرنا پڑے گا۔ آپ پھنسے نہیں، بلکہ اللہ نے آپ کو روکا ہے، سبحان اللہ، اللہ نے آپ کو روکا ہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی طرف توجہ فرمائی ہے، اس لیے کہ بزرگوں سے ہم نے سنا ہے کہ جس کے سامنے بہت خاص جو نصیحت آتی ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے انہیں اس کی طرف مائل کیا ہے۔ یہ آپ کی خوش نصیبی ہے، بڑے خوش نصیب ہیں آپ، کیونکہ اصل مغز جو ہے وہ آخر میں ملتا ہے، سبحان اللہ، اصل مغز جو ہے وہ آخر میں ملتا ہے۔ بزرگوں کا یہ حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے، الدعاء مخ للعبادہ، دعا جو ہے عبادت کا مغز ہے، اور دعا نماز کے آخر میں ہوتی ہے، آخر میں ہوتی ہے، لہذا وہاں مغز ملتا ہے۔ اسی لیے آج آپ بیٹھے ہیں تو آپ ایک وعدہ کرو کہ ہم فرض کبھی نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ، بولیے فرض کبھی نہیں چھوڑیں گے، اس لیے کہ ہمارا جو فرض ہے، جیسے 5 وقت کی نماز فرض ہے، فرض ہے نا، فرض کا مطلب کمپلسری کرنا ہی ہے، چاہے کتنی مجبوری کیوں نہ ہو۔ صرف اور صرف چند ایسی صورتیں ہیں کہ جہاں شاید نماز معاف ہو، یعنی جیسے پاگل ہو گئے نماز نہیں، لیکن جب تک عاقل ہیں، بالغ ہیں اور صحت مند ہیں، آپ پر نماز فرض ہے۔ یہاں تک کہ بیمار بھی ہیں تب بھی نماز معاف نہیں، فرض معاف نہیں ہے۔ کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے تو بیٹھ کر کے پڑھو، بیٹھنے کی طاقت نہیں تو لیٹ کر کے پڑھو، اشارے سے پڑھو مگر پڑھو، کیونکہ وہ فرض ہے، فرض ادا کرنا ہے۔ اور یہ مسئلہ بھی سن لیجئے، بہت اہم مسئلہ آپ کو بتا کے جا رہا ہوں، اگر کسی کی فرض نمازیں چھوٹ گئی، رہ گئی، نہیں پڑھ پائے اور انتقال ہو گیا تو ان کے ذمے جو فرض ہے وہ قرض رہ گیا۔ شریعت مطہرہ کا حکم ہے کہ اب ان کی طرف سے ان کے وارثی اگر فدیہ ادا کر دیں گے تب وہ فدیہ ان کے نمازوں کا کفارہ بن جائے گا، اور اگر فدیہ نہیں ادا کرے تو وہ ان کے ذمے باقی رہیں گے اور میدان محشر میں ان کی پکڑ ہوگی۔ جن کی بھی نمازیں باقی ہیں کوشش کریں کہ ہماری نمازیں مکمل اسی وقت زندگی میں ادا ہو جائیں، کیونکہ جتنی بھی چھوٹی ہیں بالغ ہونے کے بعد سے لے کر اب تک کی جو عمر ہے، یہ نمازیں آپ کی جو چھوٹ رہی ہیں وہ بیلنس ہے، وہ قرض ہے، اس کو تو ادا کرنا ہی ہے۔ اور جب تک زندگی باقی ہے اور جب تک نماز فرض ہے، صرف فدیہ ادا کرنے سے نماز ادا نہیں۔ بہت سارے لوگ یہ بھی سوچیں گے کہ بھائی ابھی سے ہم پیسہ تو ہے فدیہ ادا کر دیں گے، نہیں، ابھی آپ زندہ ہیں، ابھی آپ کے اندر حیات ہے، ابھی آپ کے اندر نماز کی سکت باقی ہے، آپ نماز ادا کر کے ہی وہ پوری کرتے ہیں، فدیہ سے کام نہیں چلے گا۔ اگر انتقال کا وقت آ گیا
تو وصیت کر جائیں اپنے وارثین کو، اپنے بیٹوں کو کہ ہماری نمازوں کا فدیہ ادا کر دینا، اس لیے کہ کچھ نمازیں باقی رہیں۔ یہ بہت اہم چیز ہے۔ یہاں پر مجھے کبھی کبھی بڑا افسوس ہوتا ہے کہ آج تک ہماری قوم میں یہ مزاج نہیں ہے۔ انتقال کرنے کے بعد 40واں بڑا دھوم دھام سے ہو رہا ہے، 40واں دھوم دھام سے ہو رہا ہے، لاکھوں روپے خرچہ کر رہے ہیں، لیکن بیچارے ابا کا، دادا کا جن کا انتقال ہوا، ان کی نمازیں ان کے ذمہ باقی ہیں، اس کا فدیہ ہی نہیں ادا کیا ہو رہا ہے۔ وہ ان کا حق ہے، ان کا حق وہ پہلے ادا کرو، اس لیے کہ 40واں اگر آپ نے 2-4 فقیروں کو بلا کے کھلا دیا تو وہ بھی ثواب ملے گا، 1000 فقیر ہی کو کھلانا کوئی ضروری نہیں، لیکن یہاں ان کی نمازوں کا جو فدیہ باقی ہے وہ ادا کر دیا آپ نے، تو آپ کے ابا، آپ کے دادا جو دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کو بڑی خوشی ہوگی، اس لیے کہ نمازیں ان کے ذمہ جب تک باقی ہیں اور انہیں اتنی فکر اور اتنا ڈر لگا رہتا ہے کہ میدان محشر میں پکڑ ہوگی۔ اور یہ آپ نے علماء اہل سنت سے بار بار سنا ہوگا، میدان محشر میں سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا۔ اولی پرسش نماز ہوت، روز محشر کے جاں گداز ہوت۔ میدان محشر میں جہاں زمین تانبے کی ہوگی، سورج ایک ہاتھ کے فاصلے پر ہوگا اور بہت سخت پریشانی میں ہوں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کی روشنی میں 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ میدان محشر جب قائم ہوگا 50,000 سال کا ایک ہی دن ہوگا، اور دھوپ کی گرمی میں پسینے میں ڈوبے ہوں گے، اس وقت نماز کا سوال ہوگا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے سوال ہوگا کہ نماز تم نے کیوں نہیں پڑھی ہے۔ عزیزان محترم، آج ہم دنیا کو ڈر کر کے اپنے حساب کتاب کو صحیح کر لیتے ہیں، لیکن اللہ کے خوف سے اپنی نمازوں کا حساب نہیں صحیح کرتے۔ آج اسے اپنی ذمہ داری سمجھو، نمازوں کو صحیح طریقے سے ادا کریں، اور جو فرض ہے اس کو چھوڑنا نہیں۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ کوشش کریں، اس لیے کہ اگر آپ کوشش کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو اللہ رب العزت ایسا کریم ہے کہ وہ اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ رب کریم ہے، لیکن یہ بھی آپ ذہن میں یہ نہ رکھیں ارے اللہ معاف فرما دے گا، چھوڑو چلتا ہے، بعد میں اللہ معاف فرما دے گا۔ یہ بہت سارے لوگوں نے ایک بہانہ بنا لیا، اللہ معاف کرنے والا ہے، ہم نہیں پڑھیں گے تو کیا ہوگا۔ ایسا نہیں، اللہ کے حبیب حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جن کی عظمت ابھی آپ نعتوں میں سن رہے تھے اور الحمدللہ شاعر اسلام پر آپ لٹا رہے تھے، حضور کی نعت سننا سنت رسول اللہ بھی ہے، اور حضور کی محبت میں سرشار ہو کر نعت پاک سننا یہ بہت مستحسن، بہت اچھائی کام ہے، لیکن ساتھ ساتھ آپ کے اندر یہ مزاج ہونا چاہیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم صرف نعت پاک سن کر کے محظوظ ہونے پر راضی نہیں ہیں، بلکہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم اور بھی آگے ارشاد فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ حضور فرماتے ہیں میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ کیا صحابہ کرام صرف نعت پڑھتے رہے، نعت شریف سنتے رہے، نمازوں کو چھوڑتے رہے؟ ایسا ہرگز نہیں، بلکہ ادھر نعت مصطفیٰ بھی سن رہے ہیں، محبت رسول میں سرشار بھی ہیں، اور جب نماز کا وقت آتا ہے حی علی الصلاۃ کی آواز کانوں تک پہنچتی ہے، سارے کام چھوڑ کر بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے، عبادت کا اتنا ذوق پیدا ہو جائے، اتنا شوق پیدا ہو جائے کہ دنیا کے سارے کاموں کو بھی ہم عبادت بنا لیں، اور جو اصل عبادت ہے جیسے نماز جو فرض ہے اس کو تو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کریں۔ بے شک، سبحان اللہ، کوشش کریں۔ سب سے پہلے اب آج سے ایک پریکٹیکل آپ کو بتا رہا ہوں، ایک مشق، ایک عملی جامہ کیسے پہننا ہے زندگی میں۔ صبح اٹھتے ہیں آپ، فجر کے وقت اٹھتے ہیں، صبح صادق کے وقت اٹھ جائیے، بہت اچھا۔ یہ صبح کے وقت اٹھنا صحت کے لیے، تندرستی کے لیے بہت ہی اچھا ہے۔ ویسے بھی الحمدللہ گاؤں دیہات میں جلدی سوتے ہیں، جلدی اٹھتے ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے۔ شہروں میں لوگ جو ہے 2-2 بجے تک، 3-3 بجے تک جاگتے ہیں۔ یہ صرف اور صرف ایک جلسے کی وجہ سے، اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کو سننے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے آپ اتنی دیر جگ رہے، لیکن ہمیشہ کی عادت بناؤ کہ عشاء کی نماز کے بعد آپ جلدی سو جائیں اور صبح صادق جلدی اٹھ جائیں۔ صبح صادق کے وقت اٹھ کر کے اچھے طریقے سے صاف صفائی وغیرہ کر کے طہارت حاصل کر کے اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ، مسجد میں آ جاؤ، اور اذان ہو گئی، 2 رکعت سنت موقدہ، 2 رکعت سنت موقدہ فجر کی پڑھو، اس کے بعد آپ یہ تسبیح پڑھو، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ۔
یہ تسبیح آپ کو یاد ہے؟ جن کو یاد نہیں ہے وہ یاد کر لیں. الحمدللہ آپ کے اس ادارے میں جامعۃ الاجازہ میں بڑے ہی عظیم عالم دین ہیں حضرت علامہ مفتی آفتاب صاحب، مفتی منصور صاحب اور حضرت شیخ الحدیث مدد العالی. ان کی بارگاہ میں جا کر کے یہ وظیفہ آپ سنو اور اس کو لکھ لو، یاد کر لو. کئی بزرگوں نے فرمایا ہے جو فجر کی سنت اور فرض کے بیچ میں 100 مرتبہ یہ پڑھ لے گا وہ کبھی محتاج نہیں ہوگا. بے شک سبحان اللہ. کبھی محتاج نہیں ہوگا، روزی کے لیے پریشان نہیں ہوگا، بلکہ بزرگان دین فرماتے ہیں اس کی روزی میں اتنی برکت ہوگی کہ وہ دوسروں پر لٹاتا نظر آئے گا. کوشش کریں فجر کے وقت اٹھنے کی کوشش کریں. 2 رکعت سنت موقدہ اور 2 رکعت فرض پڑھنے کے بعد بیچ میں آپ یہ تسبیح ضرور پڑھیں. ویسے اصل جو تسبیح جو بخاری شریف کی آخری حدیث ہے جس پر ختم بخاری کا اہتمام ہوتا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. آپ بھی پڑھیے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اب اس میں ایک اضافہ اتنا اور بڑھا دیں، وَبِحَمْدِهِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهِ. اگر یہ آپ نے پڑھنا شروع کیا انشاءاللہ العزیز اللہ کی رضا بھی حاصل ہوگی اور آپ اپنے زندگی کے اصل مقصد کی طرف مائل ہوتے چلے جائیں گے. روزی میں برکت بھی حاصل ہوتی رہے گی. ایک پریکٹیکل لائف، ایک عملی زندگی کا ایک نمونہ پیش کرتا جا رہا ہوں. انشاءاللہ العزیز آپ کی زندگی میں انقلاب آئے گا اور انقلاب لانا ضروری ہے. بے شک. یہ ہے دامن، یہ ہے گریباں، یہ ہے دامن، یہ ہے گریباں. آؤ مل کر کام کریں. موسم کا منہ تکتے رہنا کام نہیں دیوانوں کا. واہ واہ سبحان اللہ. جو دیوانہ مصطفیٰ ہوتا ہے وہ موسم کا منہ نہیں تکتا ہے کہ ابھی جوانی بعد میں کر لیں گے، ابھی نہیں کل کر لیں گے، بعد میں کریں گے، اگلے سال کریں گے. موسم کا منہ نہ تکو، انتظار مت کرو. آج ہی سے دل میں ارادہ کر لو کہ آج سے ہم اپنی زندگی کو اس طرح سے بنا لیں گے، اپنا ایک پروٹوکول بنا لیں گے، اپنا ایسا ایک انداز بنا لیں گے. انشاءاللہ العزیز آپ کی زندگی میں انقلاب آتا رہے گا. یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں آپ کے اندر یہ انقلاب پیدا ہوگا تو آپ کی جو اولاد جو آ رہی ہے، جو آپ کی نسلیں آ رہی ہیں وہ آپ کے نقش قدم پر چلے گی. بے شک. آپ کے نقش قدم پر چلے گی. آج اولاد کی تربیت کے لیے علماء بڑے بڑے ادارے قائم کر رہے ہیں. بہت سارے ادارے قائم ہو چکے ہیں اولاد کی تربیت کے لیے، ان کو علم سکھانے کے لیے. لیکن گھر میں جو بڑے ہیں ان کے پاس ہی تربیت نہیں ہے، ان کے پاس تربیت نہیں ہے تو وہ بچے کیا سیکھیں گے؟ استاد کے پاس صرف سیکھ رہے ہیں، لیکن اصل تربیت بچوں کو ماں باپ سے ملتی ہے. اصل تربیت کا جو انداز، کیونکہ بچہ ماں باپ کو جیسے دیکھتا ہے زندگی بھر اس کے دماغ میں بات بن جاتی ہے. ماں اگر پرہیزگار ہے، نماز پڑھتی ہے تو بچہ ہو یا بچی ماں کو دیکھ کر کے نماز ضرور پڑھتی ہے. آج ہماری ماں سے بھی میں گزارش کروں گا کیونکہ اب تک انہوں نے اپنی زندگی کو شاید سیریل کے لیے مخصوص کر دیا ہے. کیونکہ ہر گھر ٹی وی ہو گیا ہے، موبائل بھی ہو گیا ہے، انٹرنیٹ بھی ہو گیا ہے، بس سیریل دیکھنا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں. ان کا مقصد کھانا پکانا ہے، سیریل دیکھنا ہے. آپ کا بھی زندگی کا مقصد اللہ کی بارگاہ، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خود بھی عابد بنو اور اپنے بچوں کو عبادت کا انداز سکھاؤ. یہ اگر آپ نے کیا تو انشاءاللہ آپ کے گھر کے اندر بھی برکت ہوتی نظر آئے گی اور ہماری قوم کے لیے، ہماری ملت کے لیے اور اللہ کے دین کی خدمت کے لیے بہترین انسان بن کر کے سامنے آئے. کوشش کریں گے زندگی کو بدلو، تھوڑی سی تبدیلی لاؤ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عبادت کا ایک مفہوم یہ ہے کہ جو اصل فرائض ہیں، فرض ہیں، جیسے 5 وقت کی نماز فرض ہے، رمضان شریف آ جائے تو رمضان کے روزے فرض ہیں، جس پر زکوٰۃ فرض ہے، صاحب نصاب ہو گیا. کون مالک نصاب ہے؟ صاحب نصاب ہے. علماء سے آپ پوچھ لیں. الحمدللہ الجامعۃ الغازیہ میں آپ جا کر کے پوچھ سکتے ہیں کہ کب ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، کتنی مقدار میں زکوٰۃ فرض ہے، کتنی زکوٰۃ نکالنی ہے. یہ بھی آپ کے لیے ضروری ہے، یہ بھی پوچھتے رہو. ایسا نہیں کہ خالی سال میں اتنا نکال دیا ہم نے مدرسے کو دے دیا زکوٰۃ ادا ہوتی نہیں. زکوٰۃ کی مقدار متعین ہے، متعین. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا تو نکالنا ہی ہے. جیسے 2.5%، 100 میں 2.5 روپے، یہ 2.5%. تو اگر آپ نے اس میں 1 پیسہ بھی کم کر دیا تو جو زکوٰۃ میں نکلنے والا 1 پیسہ بھی آپ کے مال میں رہ گیا تو پورے مال کو تباہ کر دیتا. یہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. لہٰذا جو زکوٰۃ میں نکلنے والا مال ہے اس کو نکال دو، اللہ کی راہ میں دے دو. اسی طرح سے کھیتوں کی زکوٰۃ کتنی ہے، پھلوں کی زکوٰۃ کتنی ہے. یہاں تو الحمدللہ یہاں کا آم بہت مشہور ہے.
بے شک پوری دنیا میں مشہور ہے مالدہ کا آم. تو یہ جو حضرات باغ رکھتے ہیں، باغ کے مالک ہیں یا باغ خریدے ہوئے ہیں، تو ان کو جو پھل آتے ہیں اس کی بھی زکوٰۃ کا حکم ہے، پھلوں کی بھی زکوٰۃ کے احکام ہیں. اس میں ہمیں کتنا نکالنا ہے اللہ کی راہ میں. اگر میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں اگر سارے لوگ صحیح معنوں میں زکوٰۃ نکالیں تو آج الحمدللہ یہاں ایک بہت بڑی یونیورسٹی قائم ہو سکتی ہے. بے شک سبحان اللہ یہ جو الجامعۃ الغازیہ جو بہت چھوٹی شکل میں نظر آ رہا ہے، سارے لوگ، سارے باغ والے صحیح طریقے سے اگر زکوٰۃ نکالیں ایک بہت بڑی یونیورسٹی قائم ہو سکتی ہے. توجہ دو اس پر، اور علماء کے ساتھ بیٹھ کر کے آپ اس میں تبادلہ خیال کرو. لہذا جو فرض ہیں انہیں ادا کریں، زکوٰۃ فرض ہے، اور جو مالک نصاب ہو گئے، صاحب استطاعت ہو گئے، ان پر حج بھی فرض ہے. لہذا حج فرض ہونے کے بعد تاخیر نہ کریں، تاخیر کرنا بھی گناہ ہے. تو یہ فرض ہماری عبادت ہے جو اللہ نے ہم پر مقرر فرمایا ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے. اب یہ سارے فرائض اگر ادا کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی مکمل اللہ کی عبادت میں ہو جائے تو سنت مصطفیٰ کو اپنا لیں. بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سنتوں پر عمل کرتے رہو، پوری زندگی اللہ کی عبادت میں گزر جائے گی. یہ ہمارے بزرگان دین نے اپنی زندگی میں کر کے ہمیں بتا دیا. اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت الشاہ امام